Usman，你在做什么？我在向他们讲述我在中国当医学生的经历好。ये मेरा दोस्त है जो पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं उसे चाइनीज में बता रहा हूँ कि भाई मैं चाइना में बैठा हूँ, तो मैं लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि चाइना में अगर एडमिशन ले तो कितना फायदा होगा, कितना मजा है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो बेसिकली हम बात करेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बाकी कंट्रीज में भी यही है, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान की जब बात करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया वगैरह इन कंट्रीज के अंदर जब स्टूडेंट्स एक हायर एजुकेशन लाइक अगर एफएससी वगैरह कर लेते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद, तो उस वक्त वो एक स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं कि वो किस फील्ड को चूज करें, बिकॉज फील्ड्स इतनी ज्यादा वैरायटी में है कि वो बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि मेरे लिए आगे कौन सी फील्ड जो है वो अच्छी रहेगी। सो वो फिर कंफ्यूज होते हैं। तो उस सूरत हाल में उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, लाइक नॉर्मल डिग्री कर लें, किसी भी डिपार्टमेंट में डिग्री कर लें, या उसके अलावा मोस्ट ऑफ द पीपल जो प्रेफर कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर, तो वो एमबीबीएस और उसके अलावा जो है इंजीनियरिंग वगैरह को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो अब जो एमबीबीएस और इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग भी आप किसी भी फॉरेन में जाकर कर सकते हैं और एमबीबीएस भी कर सकते हैं। और एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अगर हम देखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो चाइना, रशिया इन कंट्रीज में इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि एमबीबीएस करना होता है। अदरवाइज इंजीनियरिंग पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल की भी अच्छी है, लेकिन लोग चाइना और बाकी कंट्रीज को इसलिए ढूंढ रहे होते हैं, प्रेफर कर रहे होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो एमबीबीएस है वो वेरी एक्सपेंसिव है। जो पाकिस्तानी है उनकी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी से आउट होता जाता है, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि चाइना या रशिया जहाँ पे चीपेस्ट हो वहां पे वो मेडिकल की एजुकेशन हासिल करें। सो मेडिकल की एजुकेशन हासिल करने के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो चाइना को या रशिया को प्रेफर करते हैं, तो वो डिवीजन हो जाती है। वहां पे बहुत से लोग जो है वो चाइना प्रेफर कर रहे होते हैं, बहुत से लोग रशिया प्रेफर कर रहे होते हैं, बहुत से लोग जो होते हैं अदर कंट्रीज को प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन जो चीपेस्ट है इन सब में वो चाइना और रशिया ही हैं। दो कंट्रीज हैं जो चीपेस्ट हैं। सो आज की वीडियो में हम इन दो कंट्रीज को कंपेयर करेंगे कि अगर आपकी जगह मैं होता, तो मैं अगर सोच रहा होता, डिसीजन लेना चाहता, तो मैं किस बिहाफ पे इनको कंपेयर करता, और फिर मैं जब डिसीजन लेता तो मेरा क्या एक स्टैंडर्ड होता। सो इन चीजों चाइना के अंदर थर्ड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं, और मैं आज की वीडियो में जो कंपैरिजन करूंगा कि रशिया और चाइना में से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए ऑप्शन, वो मैं अपने इन 3 साल एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ मैं अपनी इंफॉर्मेशन और रिसर्च बेस्ड चीजों के ऊपर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। और इस कंपैरिजन का मकसद बिल्कुल भी किसी भी बंदे के जो मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, किसी भी शख्स की, किसी भी भाई की कोई दिलादारी नहीं करनी। जो जहां पे कर रहा है उसने अपनी बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक मतलब के अप्रोच रख के उसने एडमिशन लिया है, कोई गलत तरीके से नहीं गया। सो मेरा मतलब बिल्कुल भी किसी की दिलादारी करना नहीं होगा। हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री के अंदर हम देखें तो रशिया जो है उसकी टूटा तो उसकी फिर रियासतें बन गई, मुख्तलिफ रियासतें बन गई। तो रशिया का जो बेसिक कंट्रोल है वो उस तरह नहीं रहा जैसे कि जैसे चाइना का फुल एक कंट्रोल है, ठीक है। सो हर एक रियासत अलग-अलग बन गई, हर एक का अलग-अलग सिस्टम बन गया। सो आप किर्गिस्तान जाएं, तुर्कमेनिस्तान जाएं या उज्बेकिस्तान, किसी भी कंट्री में आप एडमिशन लेते हैं तो वहां की एक छोटी छोटी रियासतें हैं और फिर उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट से, लेकिन वो उस तरह डेवलप्ड नहीं है जिस तरह चाइना है। वो भी डेवलप्ड है, ये नहीं कि वो नहीं है, लेकिन वो उस स्टैंडर्ड पे डेवलप अभी नहीं हुई जिस तरह चाइना इस वक्त टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे जा रहा है। सो एक तो ये रीजन है कि वो डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं, जिस वजह से मैं चाइना को प्रेफर किया मैंने कि ये मेडिकल इक्विपमेंट्स और बाकी भी जो है टेक्नोलॉजी उसके लिहाज से आगे है। सो मुझे प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस वक्त। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने आपको बताया कि मेरी जो 97% एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई हैं कि मैंने लैब वर्क किया। लैब वर्क के अंदर हमें फुली उन्होंने सपोर्ट किया, फुली फैसिलिटेट किया, हमें प्रॉपर ह्यूमन बॉडीज दी जिसके अंदर हमने उसका कैडेवर किया, उसके जो है एनाटॉमिकल डायसेक्शन की। आपको मैं आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहां पे मैं आपको सारी चीजें एज अ प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से मैं वो जो कैडेवर है वो नहीं दिखा सकता। सो आप वहां पे इंस्टाग्राम मेरी आईडी है डॉक्टर उस्मान 11, वहां पे आप जाकर फॉलो करें और उसको लाजमी देखें। तो और वहां पे आप प्रूफ भी देखेंगे कैडेवर के और टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हो रही है यहाँ पे लैब वर्क के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीजन थी। उसके अलावा अगर
فی وائز دیکھا جائے تو فی وائز بھی چائنا سستا ہے. اس کی ریزن ہے چائنا کے اندر آپ کو فی جو پے کرنی پڑتی ہے وہ یوان میں پے کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ رشیا میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ فی ڈالر میں پے کرنی پڑے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا رہتا ہے، اس کی فلیکچویشنز اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی یقین والی بات نہیں ہے. سو اس وجہ سے پھر آپ کی فی بھی دن بدن بڑھتی رہتی ہے اور آپ ہمیشہ جو ہے ایک انسرٹینٹی کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. سو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ چائنا کے اندر کیونکہ یوان میں پے کرنی پڑتی ہے تو یوان میں اتنا زیادہ فلکچویشن نہیں آ رہا ہوتا تو فیس بھی اتنی زیادہ بڑھ نہیں رہی ہوتی. سو دوسری ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ فی پے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی چائنا کا تھوڑا سا ایزی ہے. جو تھرڈ ریزن ہے یہ مین ریزن ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ 2021 کے اندر جو ہے پی ایم سی نے لسٹیں بنانی شروع کر دی کہ جتنے بھی دنیا کے میڈیکل کالجز ہیں ان کو لسٹ وائز ڈیوائڈ کر دیا، لسٹ اے، لسٹ بی، لسٹ سی. مین کہ لسٹ اے جو تھی وہ مور پریفرڈ تھی، لسٹ بی جو تھی وہ ایک احتیاط والی تھی، اور لسٹ سی جو تھی وہ بالکل بھی نہیں جانا چاہیے تھا، جہاں پہ اس طرح کی انہوں نے 3 لسٹ بنا دی تھی. اور چائنا کی جو اس وقت موسٹ آف دی کنٹریز تھی، موسٹ آف دی یونیورسٹیز تھیں اور اسپیشلی میڈیکل یونیورسٹیز، وہ سب کی سب جو ہیں وہ اے لسٹ میں تھیں. مین کہ چائنا اس وقت مور پریفرڈ تھا، اور جب ایک یونیورسٹی اے لسٹ میں آ جاتی ہے تو وہ پھر اس کے جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، موسٹ آف دی پیپل ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو. سو جو رشیا تھا اس کی خاص طور پہ کرغزستان اور ازبکستان کی جو یونیورسٹیز تھی وہ موسٹ آف دی یونیورسٹیز بی لسٹ میں چلی گئی تھی. وہ ان کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ جب تک ریزالو نہ ہو تب تک وہ اسی لسٹ کے اندر رہتے ہیں. تو اس وقت جو اسٹوڈنٹس تھے جو ان یونیورسٹیز میں تھے ان کے لیے بھی کافی ایشو ہوا تھا، اور ان کے لیے بھی ایک انسرٹینٹی تھی، اپنا ایک فیوچر کو دیکھ کے ان کے لیے مسئلہ بنا تھا. لیکن اللہ کرے گا، ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا. اور یہ بھی ایک تیسری ریزن ہے، یہ بہت بڑی ریزن تھی، کیونکہ اگر کوئی بھی بندہ جو بغیر ریسرچ کیے نکل جائے اور وہ بی یا سی لسٹ میں کی یونیورسٹی میں چلا جائے تو اس کے لیے اس کا فیوچر داؤ پہ لگ جاتا ہے. سو یہ ایک بیسک ریزن تھی جس کی وجہ سے جو کہ بن سکتی ہے کہ بھائی آپ چائنا کو پریفر کریں. اور لاسٹ جو ہم ایک اور ریزن آپ کو بتا دیں کہ چائنا کی جو یونیورسٹیز ہیں یہ ورلڈ رینک میں بھی پاکستان کی اگر آپ یونیورسٹی دیکھیں، جو اگر دیکھا جائے تو پاکستانی یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں. پاکستان کی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی یہاں کی یونیورسٹیز سے بہت نیچے ہے. مین کہ جو چائنیز یونیورسٹیز ہیں دے آر آن دی ٹاپ گریڈ ان دی ورلڈ رینک. سو ورلڈ رینک کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ موسٹ آف دی پیپل جو ہے یو ایس اے میں لی اور دوسرے ٹیسٹ انفارمیشن اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو کچھ کمپیریزن کر کے دکھایا ہے، جس کے اندر 4 پوائنٹس پہ میں نے آپ سے بات کی ہے. میں ہوپ فل ہوں کہ آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے ان چیزوں کو پازیٹیولی لیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ جب ڈیسیجن لیں تو آپ نے وداؤٹ ریسرچ نہیں کرنا، صرف میری ویڈیو دیکھ کے آپ نے کوئی ڈیسیجن نہیں لے لینا، بلکہ آپ نے جو میری ویڈیو کے اندر پوائنٹ بھی ڈسکس ہوئے ہیں ان کو بھی ویریفائی کرنا ہے، آپ نے سب چیزوں کو ویریفائی کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے فیوچر کا سوال ہے. یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی آگے والی زندگی کا سوال ہے، کیونکہ آپ ایک بہت بڑی فیلڈ چوز کرنے جا رہے ہیں. سو آپ چوز کرنے سے پہلے یونیورسٹیز کو ذرا دیکھا کریں. یونیورسٹیز کو انگلش میڈیم ہونا لازمی ہے. آپ چائنا میں بھی اگر کبھی کہیں ایڈمیشن لیں تو آپ کوشش کریں انگلش میڈیم یونیورسٹی لیں. ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں جو کہ اسپیشلی میڈیکل کے لیے ہو، نہ کہ اوور آل یونیورسٹی ہو اور اس میں میڈیکل کا کالج ہو. ایسا نہیں، آپ نے ایک اسپیسیفک میڈیکل کالج کو پریفر کرنا ہے، چاہے چائنا میں لیں، رشیا میں لیں، جہاں پہ بھی لیں، جس کے بھی تھرو لیں، ہمارے تھرو لیں یا کسی کے بھی تھرو لیں. آپ نے یہ چیز لازمی جو ہے اس کو انکوائر کرنا ہے کہ جو یونیورسٹی جس میں آپ جا رہے ہیں وہ میڈیکل کی ہی ہے اسپیسیفکلی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو یونیورسٹی ہے وہ میڈیسن جو کلینکل میڈیسن آپ کو کروائے گی وہ کس لینگویج میں کروائے گی. تو آپ نے انگلش کو پریفر کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ نہ کرنا کہ آپ نے غلطی سے چائنیز کر لو اور چائنیز یونیورسٹی میں چلے جاؤ اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے پریشانی ہوگی اور چائنیز آپ اتنی آسانی سے سیکھ نہیں پائیں گے. سو پھر آپ کے لیے یہ تھوڑی سی مشکل بن جائے گی. سو آپ نے کائنڈلی آپ لوگوں نے اس چیز پہ خاص طور پہ ریسرچ کرنی ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس کی فیچرز کیا ہیں.
سو ہمارے آپ جو ہماری ڈسکرپشن کے اندر ہمارا جو ہے انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی اویلیبل ہے، آپ ادھر ہماری انسٹاگرام آرمی جو ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہم آپ کو اسکالرشپس، ایڈمیشنز یونیورسٹیز کے، اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہے وہ بھی وہاں پہ پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ بھی ہے، آپ اگر پرسنلی پوچھنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ہم انفارمیشن دے دیں گے، اور ہمارا جو چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، اور فردر آپ کو جتنی بھی انفارمیشن ہوگی ریگارڈنگ MBBS ایڈمیشن اسپیسیفکلی، اس کے علاوہ CSC اسکالرشپس، اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹی اسکالرشپس ہیں، چاہے آپ بیچلر کے لیے لینا چاہتے ہیں، ماسٹرز کے لیے یا PhD کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے آپ کو، اور خاص طور پہ اگر آپ نے میڈیکل کر لیا اور اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اسکالرشپس بھی اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بلا جھجک۔ لیکن ہم سے جب بھی رابطہ کریں گے یا کسی سے بھی رابطہ کریں گے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی ریسرچ لازمی کریں، ادروائز بعد میں آپ ڈس ہارٹ ہوں گے، کیونکہ آپ کسی اور کے بلبوتے پہ جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ مایوسی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں مایوسی سے بچیں اور اپنے پیسہ بھی بچائیں، یہاں ایسا نہ ہو کہ آپ ایڈمیشن MBBS کر لیں اور پھر اس کے بعد مایوس ہو جائیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ سو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، آپ لوگوں نے اس کا کنکلوژن خود نکالنا ہے، میں نے کنکلوژن نہیں نکالا، اس کی ریزن یہ ہے میں نے آپ کو اپنی بات بتائی ہے لیکن میں نے کنکلوژن نہیں نکالا۔ کنکلوژن آپ نے نکالنا ہے کہ آپ کون سا پریفر کرتے ہیں۔ سو آپ نے کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کون سے کنٹری کو پریفر کریں گے اور کس وجہ سے آپ پریفر کر رہے ہیں، اور پریفر کرنے کے بعد آپ نے اسی پوائنٹ کے اوپر آپ نے ریسرچ بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میری باتوں پہ آپ عمل بھی کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ